بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں زکوٰۃ کے متعلق چند ایک باتیں ذکر کی جائیں گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات کہ کس انسان کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو انسان 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو یا 7.5 تولہ چاندی کا مالک ہو یا اتنی مالیت کی نقدی انسان کے پاس ہو یا اتنی مالیت کا مال تجارت انسان کی ملکیت میں ہو، تو ایسے انسان پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے سال کے گزرنے کے بعد۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی مسلمان کی ملکیت میں کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں اگر ان چاروں چیزوں کی قیمت کو دیکھا جائے تو وہ چاروں چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہوں، تو ایسی صورتحال میں بھی ایک مسلمان کو زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ تیسری بات زکوٰۃ ہی کے متعلق کہ کارخانوں میں اور فیکٹریوں میں جو مشینری پڑی ہے یا جو فرنیچر پڑا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس مشینری سے جو مال تیار ہو رہا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو جس کی ملکیت میں ہے اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں کہ سونا چاندی انسان کی ملکیت میں جو ہے وہ جس صورت میں بھی ہو، چاہے زیور کی صورت میں ہو، چاہے برتنوں کی صورت میں ہو، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اس پر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن جس صورت کی اندر بھی انسان کی ملکیت میں سونا یا چاندی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو انسان پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ فرض تب ہوگی جب سال گزر جائے، اور سال کا جو اعتبار ہوگا وہ اول اور آخر کا ہوگا، درمیان کا نہیں ہوگا۔ مثلا 50,000 روپے کے اوپر اگر زکوٰۃ انسان پر فرض ہوتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس تاریخ کو انسان یہ 50,000 روپے کا مالک بنا تھا، سال کے گزرنے کے بعد بھی اتنی رقم اس کے پاس ہے یا نہیں، یا اس سے زائد ہے۔ اگر اتنی ہی رقم انسان کے پاس ہو یا اس سے زائد ہو تو انسان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی، درمیانے سال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ دوران سال انسان کے پاس وہ 50,000 روپیہ تھا یا نہیں تھا یا اس سے کم تھا۔ تو غرض یہ کہ سال کے اول اور آخر کا اعتبار ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ والا فریضہ، زکوٰۃ والا رکن اسلام، یہ ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جو پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی انسان ہے تو صاحب نصاب لیکن ابھی تک سال نہیں گزرا، سال کے گزرنے سے پہلے ہی اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر دے تو بلا کراہت اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی انسان نے پیشگی زکوٰۃ دے دی اور سال کے گزرنے تک انسان اس سے زیادہ مالیت کا مالک بن گیا، تو ایسی صورتحال کے پیش نظر انسان جو زیادہ مال کا مالک بنا ہے اس کا پھر حساب لگا کر سال کے بعد اس کی زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری اور لازمی ہوگا۔